اب آپ شیعوں پہ کوئی اعتراض کرو، چلو اب آپ شیعوں پہ ابرار بھائی ایک اعتراض کرو، اس کا جواب لے لو. شیعوں پہ جب سب سے بڑا اعتراض آپ کا کیا؟ شیعوں پہ سب سے بڑا اعتراض میرا یہ ہے کہ مولا علی ان کو اپنا قرآن دے کر کیوں نہیں دے گئے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو مولا علی پہ اعتراض ہے نا. مولا علی کے پاس جو یہ تو قرآن تھا آپ کے بقول، جو مولا علی کو رسول اللہ نے قرآن دیا تھا، جو مولا علی نے قرآن جمع کیا تھا، انہوں نے اپنے شیعوں کو وہ قرآن کیوں نہیں دیا؟ ہاں تو یہ تو مولا پہ اعتراض ہے، شیعوں پہ تو اعتراض نہیں ہے نا. آپ پر اعتراض ہے، چل اس سے پہلے کیونکہ دیکھیں، آپ کی کتب جب میں قرآن کی بات کریں گے نا تو میں یہ آپ سے روایات پوچھتا ہے ہوں کہ مولا میں علی آپ نے سے قرآن پوچھتا جمع ہوں کیا ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ کے عقیدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن جمع نہیں کیا، صحیح ہے؟ میں نے آپ پہ سوال چھوڑا، آپ میرے سوال کا جواب دیں، میرے اوپر سوال نہ کریں۔ دیکھو بھائی، جب قرآن جمع کرنے کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اعتراض تو آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ اور رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ ان کو جب پتہ بھی تھا کہ پرانی امتیں آئی ہیں، انہوں نے سب نے اپنے قرآنوں کو چینج کیا، ٹھیک ہے نا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشن کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کو پہنچانا، تو انہوں نے قرآن جمع ہی نہیں کیا اور نہ وصیت کیا کہ جمع کرو میرے بعد، نہ قرآن خود جمع کیا ہے نہ وصیت کی ہے کہ جمع کرو میرے بعد، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سب سے بڑا جس نے لاپرواہی کیا قرآن کے متعلق کس نے کیا؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ یہ وسلم نے اس خود کیا. وقت دیکھیں، تو یہ آپ بات سنیں، آپ نے مجھے کہا ہے آپ شیعوں کے اوپر سوال کریں، میرا شیعوں کے اوپر سوال ہے، چل یہ تو یہ پورا میرے ایک جواب کا موضوع جز ہے ہے، نا، یہ میرے یہ تو جواب پورا کا ایک جز ہے، موضوع ہے نا قرآن پاک کے جمع کے اوپر۔ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میرا سوال آپ سے ایک معصومانہ سوال، چھوٹا سا میں سوال ہے آپ کو کہ جواب دے مولا دیتا ہوں، علی میں اس آپ کا لوگوں مختلف کو جواب اپنا دے دیتا ہوں قرآن نا. کیوں نہیں دے کے گئے؟ آپ سن لو. پہلا جواب یہ ہے میرے بھائی، اور وہ جواب ہے الزامی جواب، کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اگر جمع قرآن پہ بات کی جائے نا تو دین اسلام ہی باطل ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری لازمت ہے، اللہ کی غداری لازمت ہے. جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں، سب سے اہم چیز قرآن مجید ہے، اس کی نہ کوئی جمع کرتے ہیں نہ وصیت ہے، کچھ بھی، ایسے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی چلے جاتے ہیں، کسی کو بولتے بھی نہیں قرآن میرے بعد جمع کر، خود بھی جمع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. اور پھر باری یہ آتی ہے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، آپ چاپ در حیات تراث العربی، صفحہ نمبر 1207، حدیث نمبر ہے 6800، کتنی 6800، اللہ آپ کو بلا کرے 97، ابرار صاحب یہاں پہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6829، عمر صاحب کا خطبہ ہے کہ انہوں نے اپنے خطبے نے کہا کہ ابن عباس نے لقد خشیت ان یطول بالناس زمان، میں ڈرتا ہوں کہ لوگوں کا زمانہ گزرتا جائے، حتی یقول قائل، لوگ کہنا شروع کر دیں لا نجد آیت الرجم فی الکتاب اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ رجم جو ہے کتاب میں نہیں ہے، فیذلوا بترک فریضۃ انزلہ اللہ، اور یہ گمراہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ نازل کیا ہے، اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، فریضے کو چھوڑ دیں گے. الا وان الرجم حق على من زنا وقد احسن ان قامت البینہ، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رجم جو ہے، جو محسن ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، اس پہ واجب ہے. اور یہ جو لفظ پڑھ رہے ہیں قرآن، وہ کہہ رہے ہیں قرآن کے الفاظ ہیں، بھی دوسرے خطبے میں اس کا واضح ہو جائے گا. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 6830، یہ خطبہ اس کا لمبا ہے، اس میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے ان اللہ بعث محمدا بالحق صلی اللہ علیہ وآلہ وانزل علیہ الکتاب، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب میں فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، قرآن میں جملہ آیات سے جو اللہ نے نازل کی آیت الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعیناها، ہم نے آیت الرجم پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. اچھا، آیت الرجم کا الفاظ کیا ہے؟ والرجم فی کتاب اللہ، رجم اللہ کے قرآن میں اس طرح حق علی من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اذا قامت البینہ او کان الحبل او الاعتراف، صدق اللہ العلی العظیم. یہ رجم کے الفاظ ہیں. ثم انا كنا نقرا فيما نقرا من کتاب اللہ، اسی طرح قرآن میں مزید آیات ہوتے تھے، ان لا ترغبوا عن آبائکم فانه كفر ان ترغبوا عن آبائکم او ان كان كفرا بكم ان ترغبوا عن آبائکم. تو یہ بھی آیات ہیں قرآن مجید میں. اچھا، ملاحظہ کریں، پھر
قرآن یہ میرے نہیں سوال کہنا کا جواب نہیں ہے حسن اللہ یاری صاحب، ابھی یہ میرے ابھی آ سوال کا جائے جواب نہیں۔ اب تحمل سے لے لینا، یہ تو تحمل سے ناصر کام لے منسوخ بھی ہے، یہ موضوع ہی الگ ہے، ناصر بالکل منسوخ تھی نہیں یا ہے، نہیں ہوئی تھی، یہ موضوع ہی الگ منسوخ ہے۔ نہیں، موضوع الگ نہیں ہے، میں نے کہا میرے جواب کے مختلف مراحل ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے حدیث نمبر ہے باب نمبر 21 ہے، کتاب الاحکام ہے، باب نمبر 21 کے آغاز میں قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیت الرجم بيدي، منسوخ نہیں ہے عمر کے نزدیک۔ کہتے ہیں کہ اگر لوگ نہ کہیں، آپ چلے گئے بھائی، اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں ایڈیشن کیا تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتا۔ اچھا، الاتقان میں چاپ دار الفکر، یہاں پر ملاحظہ کریں، اخرج ابن اشطف في المصاحف عن ليث بن سعد ان عمر اتى بآية الرجم فلم يكتبها لانه كان وحده، صفحہ نمبر 83 جمع قرآن کے باب میں، وہاں پہ حدیث نقل کرتا ہے کہ زید بن ثابت دو شاہد لیتے تھے کہ کس آیت کو قرآن میں نے داخل کرنی ہے۔ عمر بن خطاب کے پاس کوئی شاہد نہیں تھا، اس نے کہا اس کو لکھ دو آیت الرجم کو، اس نے لکھا نہیں کیونکہ عمر کے پاس کوئی شاہد نہیں تھا۔ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم، اور بھی بہت سارے اس کے پاس ان کی کتاب میں بڑی پڑھی ہیں کہ آیت الرجم کون سا ہوتا تھا، ان کی کتابوں میں اس کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قاعدہ ہے جس کو بولتے ہیں یہ سد ذرائع بولتے ہیں، قطع ذرائع۔ سد ذرائع کیا؟ کتاب الفتاوی الکبریٰ لابن تیمیہ، المجلد السادس، چاپ دار الکتب العلمیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، سد ذرائع، سد ذرائع بولتے ہیں الذریعہ ما کان وسیلۃ او طریقا الی الشیء، ذریعہ بولتے ہیں جو طریقہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے کسی کام کے لیے، لیکن صارت فی عرف الفقہاء عبارۃ اما افضل الى فعل محرم، جو ذریعہ بنے ایک حرام فعل، ایک فتنے کے لیے ذریعہ بنے، اچھا اس کو بولتے ہیں ذریعہ۔ قطع ذریعہ، سد ذریعہ بولتے ہیں کہ ایک چیز جو بذات خود حلال ہے اس کو آپ نہ کریں تاکہ وہ کسی فتنے کا سبب نہ بنے۔ لو تجردت عن ذلك الافضاء لم يكن فيها مفسدہ، اگر وہ یہ اس کا جو نتیجہ ہوگا، اگر وہ نتیجہ اس سے نہ ہو، وہ بذات خود وہ حرام نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ نتیجے تک پہنچاتا ہے، جو نتیجہ اس میں فساد ہے، تو اس لیے اس کو ذریعہ کہا گیا۔ وَلِهَذَا قِيلَ الذَّرِيعَ الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ۔ ذریعہ کس کو بولتے ہیں؟ ذریعہ بولتے ہیں کہ وہ بظاہر خود مباح ہے، وہ اچھی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک حرام کی طرف، آپ کو حرام کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے مثال اس کی کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لأن لا يكون ذريعة إلى قول الناس أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم يقتل أصحابه۔ کہتا ہے سد ذرائع کا ایک مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو قتل نہیں کرتے تھے۔ وہ کیوں؟ منافقین کو قتل کرنا جائز ہے، تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، لوگ یہ نہ کہیں منافقین کو قتل نہیں کرتے۔ تو یہ سد ذرائع کا ایک کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ اچھا، عمر صاحب نے لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، انہوں نے آیت الرجم کیوں نہیں لکھا؟ فتح الباری بشرح صحیح البخاری جزء 13، یہاں پر حافظ ابن حجر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ عمر نے کہا کہ زیادہ عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم فی یدی، لوگ کہیں گے کہ میں نے قرآن میں اضافہ کیا، وإلا میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا۔ یہ بات سنیں، اب اس سن لو ٹاپک پہ بھائی، مناظرہ کر لیتے ہیں۔ کس پہ؟ کس ٹاپک پہ؟ میں پہلے دن سے آپ سے تحریف قرآن پہ تو مناظرے کے لیے کہہ رہا تھا۔ سن لو نا بھائی، زیادہ چل عمر کی مجھے تو آپ روایت پڑھ رہے ہیں، مجھے میں جواب اس دینے روایت دو، کو مجھے یہ جواب زیادہ دینے دو، عمر پھر والی آپ روایت مناظر کو میں کر صحیح لینا نہیں بھائی۔ سمجھتا، زیادہ عمر والی روایت کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ کس کو؟ یہ جو زیادہ عمر والی آپ روایت پڑھ رہے ہیں، یہ بخاری میں نے دکھا دیا، بخاری میں سند ہے اس کی؟ بخاری میں آپ کو سند کے ساتھ دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، بخاری میں تو سند ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مسند بخاری میں بغیر سند کے لائے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی بخاری سب صحیح ہے۔ یہ مسند امام احمد ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ جزء اول، یہ حدیث نمبر 197، ان عمر خطب الناس وقال لولا ان يقول قائل منكم ان يتكلم متكلمون ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منا۔ اب سن لو نا بھائی، حدیث صحیح علی شرط الشیخین، آپ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، یہ تحقیق محقق کی تحقیق چھوڑے، سند پڑھے۔
حدثنا هشيم أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبرني عبد الله بن عباس حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس. الحديث صحيح بشرط الشيخين. سن لولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. میں قرآن میں آیا کو لکھ دیا، اس کے بہت سارے اسانید ہیں، چاہیے تو میں آپ کو 5 مزید مصادر دکھا دیتا ہوں پرانے مختلف اسانید کے ساتھ. یہ ثابت ہے عمر بن الخطاب سے، نہیں کہنا ہے ضعیف ہے. اچھا چلتے ہیں پھر فتح الباری کی طرف. فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہ تو عمر سے ثابت ہے، وہ نہیں کہتے یہ ضعیف ہے. اچھا پھر کہتے ہیں اس نے موطا میں بھی روایت کی. اچھا پھر کہتا ہے کہ عمر هذا أنه كانت عنده شهادة في آية الرجم أنها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادة وحده وأفصح في العلة في ذلك يقول ولولا أن يقول زاد عمر في كتاب الله فأشار إلى ذلك أنه من قطع الذرائع. کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے کہا کہ عمر کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ قرآن کا جزو ہے، لیکن اس نے حکومت بھی اس کے ہاتھ میں تھی، اگر لکھنا چاہتا قرآن میں لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے قطع ذرائع کے طور پر کہ یہ ہمیں چاہنا چاہیے، لیکن اس کا ایک مفسدہ ہوگا، یعنی ایک وسیلہ بن جائے گا ایک فساد کی طرف. کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا. اپنے سے بدنامی سے بچانے کے لیے اس نے کیا وہی کہہ دیا کہ قرآن میں گرچہ قرآن کی آیت ہے میں نہیں لکھتا. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قرآن شیعوں کو کیوں نہیں دیا، تو آپ کے خلیفے نے بھی تو قرآن نہیں. اس کے یہ آیا ایک تو نہیں ہے، کئی آیات ہیں کہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس نے نہیں لکھا، کہ لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں نے. اب سن لو نا، اگر اس کے لیے جائز ہے قرآن کا، اب سن لو نا، اگر عمر کے لیے جائز ہے قرآن کا اور آپ کسی اور طرف چل پڑے ہیں، تو جواب الزامی دے رہا ہوں نا. اگر آپ کے خلیفے کے لیے جائز ہے، اگر آپ کے خلیفے کے لیے جائز ہے تو مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی جائز ہے نا. اگر اس کے لیے جائز ہے کہ قرآن میں نہ لکھے، اب مزید ان کے اوپر کلام ہو سکتے، ان کے اوپر مناظرہ ہو سکتے، آپ سن لو، چھوڑے آپ اپنا جواب دیں. آپ ایک اور مزید جواب سن لو. یہ 2 جواب ہو گئے، تیسرا جواب پھر الزامی جواب آپ سن لو. کوئی جواب نہیں ہے یہ جواب ہے نہیں. چلے جی میں جواب سنن ابن ماجہ. اب تیسرا نہیں، اب جواب سب سن لو نا. پھر اب میں نے کہا سب سے آپ کے پاس جو اہم اعتراض ہے شیعوں پر، آپ کا سب سے بڑا اہم اعتراض ہے، تو سن لو. اب 2 جواب ہو گئے، تیسرا جواب. سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی عن عائشہ، حدیث نمبر 944. لقد نازلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10 ولقد كان في صحیفۃ تحت سریر. میری ایک چرپائی تھی، میں اس پہ سوتی تھی. چرپائی کے نیچے وہاں پہ ایک پیشاب کا برتن ہوتا تھا. میں دوسری حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا. آپ نے بے ادبی نہیں کرنی، اللہ یاری صاحب بے ادبی بالکل بے ادبی نہیں کریں گے. اللہ کی قسم یہ حدیث میں موجود ہے، دکھا دوں گا آپ کو. چل اب اس کو چھوڑ، اس کو ناراض ہو جاتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں بھائی، میں آپ کو روایت میں دکھاؤں. اگر کوئی شخص سوچتا ہے، ہم آپ کے ساتھ تہذیب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ نے تہذیب سے بات کرنی. اللہ کی قسم یہ حدیث میں ہے، لیکن میں اپنے الفاظ کو واپس لے لیتا ہوں. اس کو آپ چھوڑ دیں، اس فقرے کو آپ چھوڑ دیں بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ لیکن اگر آپ چاہیں میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا سکتا ہوں. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر بستر کے نیچے مثلا ظرف ظروف ہوں. بہرحال آئے عاشر فلان فلان آیتیں قرآن صحیفہ میں تھے، مصحف میں تھیں، وہ میرے بستر کے نیچے ہوتی تھیں. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صحیح ہے نا، تہذیب میں آپ کی حدیث ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، ہم ان کے موت میں مشغول ہو گئے. دخل داجن فاکل، بکری داخل ہو گئی ہے. قرآن کا اللہ کے بندے، سوال یہ ہے، محمد سوال یہ ہے بھائی، دیکھیں آپ محمد بن اسحاق اس میں ہے، محمد بن اسحاق اس پہ ہے، اس کے اوپر کلام ہے. آپ کو بڑا پتہ ہے، آپ کو بڑا پتہ ہے اس چیز کا. محمد ابن اسحاق ابن یسار المطلبی، محمد ابن اسحاق ابن یسار مطلبی، یہ کیسے آدمی ہے؟ ملاحظہ تہذیب الکمال، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الرابع والعشرون، چاپ الرسالہ 1992 میں چھپی ہے. محمد ابن اسحاق ابن یسار ابن خیار المطلبی. اوکے. را انس ابن مالک وسالم عبداللہ ابن عمر وسعید ابن المسیب. اس نے ایک صحابی کو بھی دیکھا، یعنی ان تابعین میں سے ہیں جو صحابی کو بھی دیکھا. اب سن لو، اب سن لو، اس قول کی سند کہاں ہے؟ سألت يحيى بن معين عن محمد بن اسحاق فقال كان ثقة وكان حسن الحديث.
یحییٰ ابن معین نے کہا دیکھیں ثقہ بھی ہے، حسن الحدیث بھی ہے۔ سکہ ہے یا نہیں اب وہ سن ایک لو، الگ بات ہے، اس کا جب یہ منفرد ہوتا ہے تب اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اب سن لو، دوسرا اب سن لو، اب سن لو، ابھی ابھی بالتشیع کس کے بارے میں لفظ موجود ہے؟ او بھائی اوکے سن لو، قال علی بن المدینی مدار حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ستہ، علی بن مدینی نے کہا کہ احادیث کا دار و مدار 6 آدمیوں پر ہے، جتنے ان کے اہل سنت کے احادیث ہیں ان کا مخرج منبع 6 آدمی ہے۔ ثم قال فصار علم الستہ عند 12، پھر کہا کہ ان 6 کا علم 12 آدمیوں کے پاس ہے، احدهم محمد بن اسحاق، ان میں سے ایک محمد بن اسحاق ہے۔ سمعت الزہری یقول، زہری کہتے تھے لا یزال بالمدینہ علم جم ما کان فیہم ابن اسحاق، مدینے میں اس وقت تک حدیث موجود ہے جب تک محمد بن اسحاق زندہ ہے۔ سمعت سفیان یقول، سفیان ثوری کہتے تھے قال شہاب وسئل عن مغازی، ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا مغازی کے متعلق، کان هذا اعلم الناس بها یعنی ابن اسحاق، کہا کہ اس میں سب سے اعلم، سب سے زیادہ اس علم جو ہے ابن اسحاق کے پاس ہے۔ شافعی نے فرمایا من اراد ان يتبحر في المغازی فهو عیال على محمد بن اسحاق، جو بھی شخص سیرے کو جاننا چاہتا ہے، سورے کو جاننا چاہتا ہے، اس وہ محمد ابن اسحاق کے علاوہ اس کے پاس کوئی ذریعہ حدیث ہے ہی نہیں۔ سألت يحيى بن معين عن محمد بن اسحاق فقال عاصم بن عمر بن قتادة لا يزال في الناس علم ما عاش محمد بن اسحاق۔ اچھا، سألت احمد بن حنبل عن محمد بن اسحاق كيف هو فقال حسن الحديث، حسن الحدیث۔ اچھا، یہ سب توثیقات ہیں جی، اور تشیع جرح نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تشیع نہ ضعف ہے نہ جرح ہے، تشیع نہ ضعف ہے نہ جرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ رمی بالتشیع، رمی بالتشیع پتہ کس کو کہتے ہیں؟ رمی بالتشیع، لوگوں نے کہا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، تشیع محدثین کے نزدیک یہی ہوتا ہے محبت۔ اچھا جی، رمی بالتشیع کا مطلب ہے آپ تشیع قسم کا شیعہ تھا۔ رمی بالتشیع آپ نے کہا نا، کسی نے نہیں کہا یہ مخالف تھا، کسی نے نہیں کہا، میں آپ کو بتا دوں کیس، دیکھو ابھی دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تشیع ہونا وہ الگ چیزیں ہیں، تشیع جرح نہیں ہے، سب کو پتہ ہے تشیع جرح نہیں ہے۔ اصل بات سے ہٹ کے مولا علی کا قرآن، اچھا اب آتے ہیں واپس اس آیت کی طرف، کہ اصل قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ جب آپ کے ہاں، یہ روایت کوئی صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں۔ المحلى لابن حزم، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا محدث ہے، جزء ثانی عشر، جزء ثانی عشر، سن لیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں داجن نے کہا ھذا حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح سنن ابن ماجہ، صحیح سنن ابن ماجہ المجلد الثانی، وہی بکری والی کہ بکری نے قرآن کہا حدیث حسن ہے، اس کے علاوہ میرے محترم نے، اچھا یہ تو ثابت ہو گیا کہ حدیث ہے۔ محمد ابن اسحاق کے متعلق کہا انہوں نے، وہ تو ثابت کر دی کہ وہ آدمی ثقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کہتا ہے یہ مرمی بالتشیع ہے، پھر کہتے ہیں مرمی بھی کیا ہے، مرمی بالغلو ہے، آپ نے اپنے الفاظ بھی چینج کیا۔ تقریب و تہذیب نکال دوں، تقریب و تہذیب نکال دوں حافظ ابن حجر کی، نکالے وہاں سے، وہ کیا لکھا ہوا وہاں پہ تقریب میں؟ میں بھی نکال دیتا ہوں جی، میں ہمارے نزدیک کیا ہے، تقریب بھی ہمارے پاس ہے، جو مرضی کر لے، یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک چھوٹا سا میں نے سوال صرف کیا مولا علی کے قرآن کا، آپ ادھر ابھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں نا، ابھی میں نے جواب دینا شروع کیا نا، آپ نے کہا آپ کا سب سے بڑا وہ ہے محمد ابن اسحاق ابن یسار، ایک منٹ بھائی، محمد ابن اسحاق نکالیں تقریب سے نکالیں۔ ہاں، آپ نے کہا کہ یہ غلو میں مرمی ہے، دیکھیں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں بھائی، کیوں ایسے جھوٹ بولتے ہیں؟ رمیون بالتشیع کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ غلو نہیں ہوتا، وہ اگر کہتا ہے شیعی ہے، اگر کہتا ہے نا کہ شیعی ہے، تب بھی وہ جرح نہیں ہوتا، وہ تو صرف کہا وہ متہم ہے تشیع پہ، وہ تو بالکل متہم کے لفظ نہیں، آپ نا کوئی جرح تعدیل کی کتاب نکالے، یہ دیکھو بھائی، یہ تقریب التہذیب ہے، تشیع کا معنی دکھائیں بھائی، وہ اس کو بھائی آپ دکھا دیں گے، کوئی بات نہیں، یہ تقریب التہذیب ہے حافظ ابن حجر کی،
چھپی ہے سن 1991 میں. یہاں پہ چلیں گے صفحہ نمبر 467 میں. 467 انہوں نے کہا کہ وہ غالی ہیں. تقریب و تہذیب میں یہ لکھا ہے. جھوٹ بولا آپ نے نا. میں نے رمی بالتشیع عبارت پڑھی ہے، لفظ میرے آپ نے کہا غلوب کا، پھر بولا غلوب بولا نا، غلوب بولا. میں نے آپ نے تو پھر اپنے الفاظ چینج کیے. یہ دیکھو محمد میں نے عبارت کا ابن مفہوم بتایا. اسحاق ابن یسار ابو بکر المطلبی المدینی نزیل العراق امام المغازی صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. رمي بالتشيع من ثغار الخامسة مات سنة 50. کہاں غلو کہاں ہے اس میں؟ یہ رمی بالتشیع کیا معنی ہے؟ رمی بالتشیع یعنی وہ تشیع پہ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اس پہ اتہام آگے ڈالا. والقدر بھی ہے حضرت جی، قدر بھی ہے. قدر بھی آپ نے پڑھ اور دیا. بھی آگے والقدر بھی پڑھ دیا. روات میں قدری بہت زیادہ ہیں. اگر شخص صدوق ہے، دیکھیں حدیث کے صحت کا دار و مدار صدق اور وثاقت پہ ہوتا ہے. اگر اس کے ذاتی، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے نا، وہ اس کے عقیدے میں فرض کریں وہ قدر کا قائل بھی ہے. دوسرا اس کا یہ منفرد ہے. اور ابھی میرے پاس انفراد الثقہ لا يضر بالصحہ. محمد بن انفراد الثقہ لا يضر بالصحہ. دکھاؤں اصول. یہ الگ دیکھیں، جب یہ محمد بن اسحاق منفرد ہوتا ہے تو امام احمد بن حنبل اس کی روایت کو ضعیف کہتے ہیں. میں نے ابھی دکھا دیا، کہتے ہیں یہ حسن الحدیث ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انفراد الثقہ بالحدیث لا يضر، یہ تو بہت بڑا مشہور قاعدہ ہے. مجھے تعجب ہے. میں محمد بن اسحاق کی بات کر رہا ہوں اور امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے اس روایت کو چھیڑ دیا. ابھی میرے پاس کتب نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ تو تیسرا دیکھیں، پہلا جواب ہمارا انہوں نے ہم سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بھائی، پہلا جواب یہ ہے. ہاں آپ اس کا جواب دیں. مولا علی نے اپنا پہلا جواب یہ ہے جمع قرآن کے متعلق اس کا آپ کا عقیدہ یہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری کی، نہ انہوں نے قرآن جمع کیا. ہاں بالکل. کہاں جمع نہیں کیا؟ جمع کیا، جمع کرنے کا حکم دیا. آپ نے جو اضافہ فرمایا نا اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں. جمع کیا، جمع کرنے کا حکم دیا. انہوں نے خود کہا. جمع کس کو کہتے ہیں؟ جمع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ. یہی جو عثمان نے جمع کیا نا، عثمان نے جمع کیا. یہ تو کتابی شکل میں جمع ہوا ہے. ہاں وہی اسی کی بات کر رہے ہیں نا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، قرآن کہاں پہ تھا آپ لوگوں کے عقیدے میں؟ کسی کے لکڑ میں لکھا تھا، کسی کے وہ تختی میں لکھا تھا، کسی کے پاس ہڈی میں لکھا ہے، کسی کے پاس چمڑے میں لکھا ہے، کسی کے پاس پتے میں لکھا ہے، کسی کے پاس لکھا ہی نہیں سینے میں. کوئی فضول لکڑی تھی، فضول چیزیں تھی، وہ باقاعدہ تختیاں بناتے تھے. متفرق تھی نا، متفرق تھی، ایک جگہ پہ جمع نہیں تھے. لیکن جمع نہیں کیا نا. تھی نا. اب سن لو غداری میں، اس لیے غداری سن لو، آپ کے عقیدے کے مطابق غداری لازم آتا ہے. سن لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع. صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم، ہو بہو ان کے نقش قدم پہ چلو گے. صحابہ نے عرض کیا یہود و نصارہ؟ فرمایا فمن. جی ہاں بالکل یہود و نصارہ کے نقش. یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو چینج کیا، اپنی کتابوں کو ضائع کیا. جب دیکھیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ، اب سن لو جب رسول تو پھر بکری نے کیوں کہا ہے بھائی؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو نا. ہاں تو پھر جب عمر نے ابو بکر صاحب سے کہہ دیا قرآن جمع کرو، اللہ قرآن ضائع ہو جائے، تو اس نے آئے کیوں تلاوت نہیں کی؟ اللہ تو حفظ کرے گا. یہ امام جتنے مرضی قتل ہو جائے اللہ حفظ کرے گا. اب سن لو نا، اب سن لو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ میرے صحابہ یہود و نصارہ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلیں گے، اور انہوں نے اپنی کتاب کو چینج کیا. ٹھیک ہے نا. ان کو یہ بھی پتا تھا، اور یہ بھی انہوں نے کبھی استثناء نہیں کی کہ تم قرآن کو چینج نہیں کرو گے. ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، اور نہ قرآن جمع کی اور نہ کسی کو جمع کرنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ اس حالت میں چلے گئے کہ قرآن متفرق، کہیں لکڑ پہ پڑا ہے، کہیں پتے پہ پڑا ہے، کسی کی ہڈی پہ پڑا ہے، کسی نے ایسے حفظ کیا. ٹھیک ہے نا. اور بہت سارا قرآن تو ضائع ہو گیا، بہت سارا قرآن کسی کے پاس رہا ہی نہیں. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے ساتھ ہی وہ ضائع ہو گیا. جی وہ بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے یہ غداری تو لازم آتی ہے نا آپ کے عقیدے کے مطابق. ہمارے عقیدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرف ضائع نہیں کیا، وسیع تعین کیا، ان کو حکم دیا، قرآن کے اورات دے دیا کہ یہ ایک حرف ضائع نہیں ہوا. وہ قرآن کہاں ہے آپ کا؟ ہاں وہ میں دکھا دیتا ہوں، وہ ابھی دکھا دیتا ہوں. دکھائیں وہ قرآن. آج کے بعد آپ نے اسی قرآن سے نہ تلاوت کرنی ہے. میں دکھا دیتا ہوں وہ قرآن کہاں.
وہ قرآن کا میں دکھا دیتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا. کافر تکفیر کرتے نہیں کرتے قائل تحریف کو. چلیں اب تکفیر کی طرف چلے جائیں. میں جو سوال کر رہا ہوں ادھر میں آئے یہ نا. سوال ہے نہیں میں اصلی قرآن دکھانے لگا ہوں. یہ اصلی چھوڑے قرآن اسد اللہ یاری صاحب ان نہیں چیزوں نہیں کو اصلی چھوڑے. قرآن دکھانے لگا ہوں یہ نا. الگ موضوع سن لو ہے. نا. او بھائی جو سوال ہے اس سوال کا آپ جواب کا دیں. پسندیدہ جو موضوع ہے نا. سوال ہے مولا سوال علی اس کا کی طرف قرآن آ رہا ہوں دکھایا. نا. اوے بھائی اس کی طرف آ رہا ہوں نا. آپ میں نے ادھر کہا آ ہی نہیں رہے. آپ ادھر آئیں گے ہی نہیں. ابھی آپ ادھر اب آئیں گے ہی نہیں. ہاں اللہ کی قسم آؤں گا. اللہ کی میں نے اللہ کا تو قسم کہا نا. دکھائیں. ابھی دکھائیں. وعدہ ابھی وعدہ. دکھائیں. ابھی المصنف دکھائیں مولا علی کا عبد قرآن. الرزاق جلد نمبر 7. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر صاحب نے کہا تھا کہ ادھر آ جاؤ میں نے خطبے دینا. لوگ آئے خطبہ دینے کے لیے. لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل. پھر وہی آیت الرجم کے پیچھے بڑھا کہ آیت الرجم کو بھولنا نہیں ہے. وہ قرآن میں نازل ہوئی ہے. قرأناها ہم اس کی تلاوت کرتے تھے. ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تختیاں لکڑیاں جو تھی نا جو ضائع ہوئی ہیں ان کی وفات کے ساتھ بھی بہت سارا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ضائع ہو گیا. اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ قرآن ضائع ہو گیا. اس سے تو یہ بھی نہیں کہ مفہوم نکلتا ہے کہ آیات منسوخ ہوئی رسول اللہ کے ساتھ. نہیں منسوخ کا لفظ دکھاؤ نا. منسوخ کا لفظ کہاں ہے؟ لفظ کیوں دکھانا. وہ مطلب یہی ذهبت عبارت کا قرآن صاحب كثير قرآن یہ مع بتا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عرب نہیں ہے کہہ دیتا منسوخ ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں لکھ دیتا لوگ کہیں گے کس نے اضافہ کیا قرآن میں. یہ منسوخ ہوا ہے. باقی او یہ تمام منسوخ ہوا روایات ہے. کو جب دیکھتے ہیں تو وہ قرآن یہی منسوخ کا دلالت لفظ کرتے ہیں. دکھاؤ نا. قرآن یہی دلالت کرتے ہیں. منسوخ کا لفظ دکھاؤ. آپ نہیں. یہ آپ کو تفسیر پتہ ہے یہ الدر روایت المنثور ہے. سے روایت کا تفسیر معنی الدر ہوتی ہے. المنثور للسیوطی جلد نمبر 6 ملاحظہ کریں. یہ ملاحظہ کہ عمر بن الخطاب کہتے تھے الا وان اناسا یقولون ما ابال آیت الرجم وفي کتاب اللہ الجلد. کتاب اللہ میں وہ بھی ہے کوڑے کا. ہے کوئی آ رہا کوڑے کا فجیدوہما 80 جلد سر ہے. وقد رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإن زاد. اگر لوگ نہ کہتے ان عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لاثبتها كما نزلت. واخرج ابن مردوي عن حذيفه قال لعمر بن الخطاب كم تعدون سورة الاحزاب. عمر بن الخطاب نے حذیفہ سے کہا تھا کہ نمبر بتاؤ جی. منسوخ کی بات ہو رہی ہے. منسوخ کا لفظ دکھا دیں. آپ مولا علی کا قرآن منسوخ کا لفظ دکھا دینا نا. منسوخ آپ کی کہانی ہے منسوخ ہے. جب تمام روایات کو دیکھتے تو قرآن یہی دلالت کرتے ہیں. ایک روایت دکھاؤ نا منسوخ کی. ایک روایت دکھاؤ نا منسوخ کی. تم منسوخ ہے نہیں اس میں. کہاں کہ دیکھو یہ الفاظ دیکھو اس میں منسوخ مجھے دکھا دینا. حذیفہ سے پوچھا کہ بتاؤ کتنے نمبر ہیں آیات کی تعداد کتنی سورہ احزاب میں. اس نے کہا کہ 72 یا 73. قال ان كانت لتقارب سورة البقرہ. کہا کہ یہ سورہ بقرہ جتنا ہوا کرتا تھا. وان كان فيها لآیت الرجم. اس میں آیت الرجم بھی ہوتا تھا. سورہ کس میں یعنی سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے. سورہ احزاب اتنی لمبی ہوا کرتی تھی. اب یہ کہتا ہے منسوخ ہو گیا. کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ منسوخ ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذہبت ضائع ہو گیا. بات سنیں ان روایات کا جواب میں آپ کو دوں گا. میں آپ کو دکھاؤں گا یہ منسوخ ہوئے تھے نہیں. آپ ایک بھی نہیں ہے. اب دیکھو ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں میں دکھاؤں گا آپ کو. یہ میرے ذمہ ہو گیا. آپ مولا علی کا قرآن دکھائیں. ہاں تو اب دیکھو آپ پھر اب یہ نہیں کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری لازم نہیں آتی. نہیں کہنا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری لازم نہیں آتی. یعنی کہ اعتراض نہیں کرنا. سادہ سا سوال ہے تو 3 جواب دے دیا. سادگی دیکھ اسد اللہ یاری صاحب میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. صرف سادہ سا سوال ہے. مولا علی کا قرآن دکھائیں. اوکے اب سن لو نا بھائی. میں اب آپ نے دوبارہ اپنے سوال کا تکرار کیا تو مجھے دوبارہ دکھانا ہوگا. یہ کتاب ہے سعید سنن ابن منصور. میں نہ دکھاتا لیکن آپ نے جب اپنے سوال کا تکرار کیا تو مجھے دکھانا پڑ رہا ہے. یہ جلد ثانی چاپ دار السمیعی للنشر. عن ابن عمر لا يقولن احدكم اخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن يقول اخذنا ما ظهر منه. عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کبھی نہیں کہنا کہ پورا قرآن ہمارے پاس ہے. تمہیں کیا معلوم پورا قرآن کیا ہے. تم یہ کہہ دو کہ جو قرآن میں سے جو ہمارے پاس ظاہر ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے. جو بچ گیا وہ ہے. باقی تو وہ چلا گیا جی. ذہب وہ چلا گیا. بہت سارا قرآن چلا گیا. ذہب کا مطلب ہے ضائع ہونا. منسوخ ہونا نہیں ہے.
اور اس کی دلیل چاہتے ہو میں دکھا دوں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابرار بھائی فریز ہے ٹھیک ہے. یہ واپس آ جائیں تو میں ان کو امام علی علیہ السلام والا قرآن دکھا دوں. آ جاؤ بھائی. ابرار صاحب پھر فریز ہو گئے. ذہبہ کا مطلب منسوخ نہیں ہے. یہ دیکھو صحیح بخاری ہے چاپ دار احیاء التراث، یہ کتاب التفسیر ہے، صفحہ نمبر 831 ہے، حدیث نمبر 4669 ہے. ان عمر اتانی، ابو بکر کہتے ہیں عمر میرے پاس آئے. ان القتل قد استحر یوم القیامۃ بالناس، جنگ یمامہ میں بہت سارے لوگ مرے ہیں. وانی اخشى ان يستحر القتل بالقراء، اور میں ڈرتا ہوں کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ سب قتل ہو جائیں گے. فی المواطن، جنگوں میں. فیذهب کثیر من القرآن، بہت سارا قرآن جو ہے ضائع ہو جائے، نابود ہو جائے، نیست ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا وہ حافظ ابراہیم صاحب آگے ان کو لے لیں واپس. حافظ ابرار صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں، حافظ ابرار ساتھ ہیں. تو یہ ذہاب قرآن کا مطلب یہ. اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف. میری بات سن لیں، ایک جواب میرا سن لیں. میرا وہ میں جواب دے دیتا ہوں نا بھائی. سنن سعید ابن منصور والی روایت جو ہے نا، اس کا میں مدلل جواب دے چکا ہوں، پوری ویڈیو میری ہے. جو آپ مطلب بیان کر رہے ہیں غلط مطلب ہے. کوئی جواب نہیں آپ کے پاس. کیا جواب کیا؟ میں بھی جواب دے دیتا ہوں. نہیں، اس کا جواب حاشیے میں بھی موجود ہے. ذہبہ کا کیا مطلب ہے؟ ذہابہ کثیر کا ہم نے جواب دیا ہوا ہے. ذہاب کثیر ہر جگہ آپ کے اوپر کثرت کے ذہبہ معنی میں نہیں کثیر ہوتا. میں نے ابھی بخاری سے دکھا دیا ہے کہ عمر بن خطاب جب عمر صاحب ابو بکر صاحب کے پاس آئے تھے کہ یمامہ میں لوگ قتل ہو گئے ہیں، سب قراء قتل ہو جائیں گے. فإنی اخشى فيذهب كثير من القرآن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر صاحب کو بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر تھا کہ قاری مر جائیں گے تو بہت سارا قرآن منسوخ ہو جائے گا، یہ ڈر تھا، یا بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، یہ ڈر تھا. ہے جی کون سا ڈر تھا؟ ذہاب قرآن کا مطلب ادھر اللہ یاری سے واسطہ پڑا. اگر قرآن شہید ہو گئے، جن کے پاس قرآن محفوظ ہے وہ چلے گئے، تو قرآن کو ان کو ایک خوف تھا. ایسا ہوا تو نہیں نا. میں کہتا ہوں ذہاب قرآن کا کیا مطلب ہے؟ ذہاب قرآن کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہوا یذہب کا مطلب ہے قرآن کو جمع کرنے کی قسمت ضائع ہو جائے گا، کسی کے پاس نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب منسوخ نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں اصل امام علی علیہ السلام کا نسخہ کہاں. کیا آپ کو پتہ ہے جی کہ امام علی علیہ السلام کا جمع قرآن کی حدیث صرف شیعہ کتب میں نہیں، آپ کے کتب میں بھی موجود ہے. آپ اس کا اقرار کرتے ہیں؟ ہمارے کتب میں جتنی روایات ہیں ساری متکلم فی ہیں. نہیں، ایک بھی میں آپ کو صحیح سند کے ساتھ دکھا دیتا ہوں. دکھا دوں صحیح سند؟ پھر سند پہ کلام ہوگا. متکلم فی روایات ہے. میں کرتا ہوں. دیکھیں اچھا، شیعوں کے نزدیک کہ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اس سے کیا، ان کی وصیت سے کی، یہ تو ثابت ہے. لیکن ان کی اپنی کتاب سے دکھا دیں. میں مانتا ہوں آپ کی کتب میں یہ روایات ہیں، میں نے کب انکار کیا؟ آپ کی کتب سے ثابت. میرا سوال یہ کہ آپ قرآن دکھا دیں. بھائی دیکھو بھائی، قرآن دکھانا لیکن سب سے پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ صرف شیعہ اس قول پہ منفرد نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کا قول نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. آپ لوگوں نے بھی روایت کی ہے. عرض یہ ہے، یہ بڑا نقطہ بڑا اہم ہے. تو جیسے امام علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، وہ آپ کے بھی امام ہیں. جیسے آپ کو شیعوں سے مطالبہ کرنے کا ہمارے امام ہیں، کب کہا ہمارے امام نہیں؟ جیسے آپ شیعوں سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ امام علیہ السلام کا قرآن دکھاؤ، آپ کو بھی اس سوال کا جواب دینا چاہیے کہ آپ بھی امام علیہ السلام کا قرآن دکھاؤ. ہمارا سوال کا جواب ہے مولا علی کا قرآن وہی ہے جو ابو بکر کا نہیں ہے. دلیل دے دو، دلیل دے دو کہ وہی عثمان کا. دلیل یہی ہے کہ مولا علی نے اپنی خلافت راشدہ میں اس کو، یہ دلیل نہیں ہے. دلیل دکھاؤ. پہلی بات فرمایا، اسی سے اجازت دو بھائی، اجازت دو. پہلی بات یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار لابن شیبہ الکوفی، ابن ابی شیبہ، چاپ دار التاج. یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 148 ہے، حدیث نمبر 3219 ہے. کہ یہاں پر روایت کرتے ہیں محمد بن سیرین سے، لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر صاحب کی بیعت ہوئی ہے، علی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہیں، اور ابو بکر نے ان کو بلایا
اور کہا کہ آپ میرے خلافت کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی خلافت کو پسند نہیں کراہت نہیں آپ کی خلافت سے. ولیکن کان القرآن یزاد فی، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو قرآن ہمیشہ نئی نئی آیات نازل ہوتے تھے. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے، جعلت علیہ، میں نے عہد کیا ان لا ارتدی الا الی الصلاۃ، میں نماز کی طرف صرف نماز کے لیے اپنے اوپر چادر ڈال دوں. حتی اجمعہ للناس، تاکہ میں قرآن کو جمع کروں. تو عمر صاحب نے کہا کہ نعم ما رأیت، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. یہ پہلی بات کہ انہوں نے قرآن جمع کیا. اور یہ سند بخاری کی سند ہے. دیکھیں سند یہ ہے، یزید ابن ہارون اخبرنا ابن عون عن محمد، بخاری میں یہی سند، بخاری میں تراث حدیث نمبر 5470، حدثنا یزید ابن ہارون اخبرنا عبداللہ ابن عون عن انس. لیکن انس ہو چاہے محمد، وہ ایک بات ہے کہ اچھا. اور مسلم میں بھی یہی سند بہت زیادہ ہے. اچھا، التمہید میں ابن عبد البر نے روایت کی، التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، جزء 8 صفحہ نمبر ہے 500. حدثنا ایوب السختیانی عن محمد بن سیرین قال لما بویع ابو بکر ابتع علی عن بیعته سلام اللہ علیہ. جب ابو بکر صاحب کی خلافت ہوئی ہے تو علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیعت نہیں کیا، بیعت سے پیچھے ہٹے. فجلس فی بیتی، اپنے گھر میں رہے. فبعث الیہ ابو بکر ما بطأک عنی، ابو بکر صاحب نے ان کو بھیجا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے تاخیر کی ہے بیعت میں. اکرہت امرتی، کیا آپ نے میری امارت سے کراہت ہے آپ کو؟ فقال علی ما کرہت امارتک، فرمایا کہ نہیں، آپ کی امارت سے مجھے کراہت نہیں ہے، لیکن علیت ان لا ارتدی ردائی، لیکن میں نے قسم اٹھایا ہے کہ میں ردا نہ پہنوں، کپڑا نہ پہنوں. کپڑا جو کاندھے پہ ڈالتے تھے عرب لوگ، اس کو ردا بولتے ہیں، مگر یہ کہ نماز کے لیے. حتی اجمع المصحف، تاکہ میں مصحف کو جمع کروں. قال ابن سیرین وبلغنی انہ کتبہ علی علیہ السلام علی تنزیلہ، ابن سیرین نے کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ علی علیہ السلام نے اس کو تنزیل کے ترتیب کے ساتھ مصحف کو لکھا تھا. وَلَوْ أُصِيبَ ذَلِكَ لَوُجِدَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ، اگر وہ نسخہ، وہ قرآن کسی کو ملے تو اس میں بہت سارا علم ہوگا، بہت ساری معلومات ہوں گی. ابو عمر کہتا ہے اجمع اہل العلم بالحدیث ابن سیرین اصح التابعین مراسل، سب محدثین کا اجماع ہے کہ ابن سیرین کے مراسیل سب سے صحیح ترین مراسیل ہیں. وَإِنَّهُ كَانَ لَا يَرْوِي لَا يَأْخُذُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، اور وہ صرف ثقات سے روایت کرتے ہیں. وَأَنَّ مَرَاسِلَهُ كُلَّهُ صِحَاحٌ، ابن سیرین کے سب مراسیل صحاح، حدیث سند کے لحاظ سے اس میں کوئی ضعف نہیں، حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ اور بھی کتابوں میں موجود ہے، اگر چاہیے تو میں اور بھی کتب سے آپ کو دکھا سکتا ہوں دوسری اسانید کے ساتھ. میں انشاءاللہ آپ کو ان روایات کے اوپر سارا مفصل کلام دکھاؤں گا. اچھا تو پھر دیکھو یہ حلیت الاولیاء، اگر پھر آپ نے جملہ کہا تو میں مزید حدیث دکھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ تاکہ مزید تقویت ہو جائے. مزید سند دیکھو، حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء لابو نعیم الاصبہانی، جزء اول 1988 میں چھپی ہے. حدثنا سعد بن محمد السيرفي عن عبد خير عن علي عليه السلام لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسمت او حلفت ان لا اضع رداء على ظهري حتى اجمع ما بين اللوحين. جب رسول صلی اللہ، خود علی علیہ السلام کے جملے ہیں، ان سے روایت ہے. وہ پچھلے والا حدیث محمد بن سیرین سے تھا، یہ امام علی علیہ السلام سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو میں نے قسم کھائی کہ میں قرآن کو جمع کروں. اور پھر فما وضعت رداء على ظهري حتى جمعت القرآن، تو پھر میں نے ردا کو اپنے کندھوں پہ نہیں ڈالا سوائے نماز، جب تک کہ میں نے پورا قرآن جمع نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، تو جمع قرآن آپ کے اپنی کتابوں میں امام علی علیہ السلام سے ثابت ہے. اگر آپ شیعوں سے ڈیمانڈ سبیل تنزل مان لیتے ہیں، روایات ہیں، آپ آگے فضائل الخلفاء الاربعہ لابی نعیم الاصبہانی سن 1997 میں چھپی، اس میں بھی یہی ہے کہ میں نے قرآن جمع کیا. اچھا، اور بھی اس کے اور پھر اس میں حاشیے میں کہتے ہیں حدیث صحیح بھی ہے، محمد بن سیرین والی روایت کو کہتے ہیں صحیح بھی ہے. اچھا، اور بھی مصادر. اچھا، بات یہ ہے کہ پھر امام علی علیہ السلام نے بھی جمع کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہی وہی عثمان والا، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ عثمان والا نہیں. عثمان والا جو ہے پوری دنیا جانتی ہے، بخاری کے روایات موجود ہے کہ زید بن ثابت نے اس کو لکڑ مکڑ سے ہڈی وغیرہ سے جمع کیا. امام علی علیہ السلام کے نسخے کی روح سے اس نے نہیں لکھا ہے. یہاں تک اس کو آیات نہیں ملتے تو کہتا ہے اگر مزید ایک آیت ملتا تو میں ایک سورہ خود بنا لیتا. ٹھیک ہے نا بھائی. اور بھائی
زید بن ثابت والی جو قرآن ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اس نے یہ آپ نے جو جھوٹ گڑی ہے. آپ کے نزدیک اہل سنت کا قرآن تو ویسے بھی منحرف ہے، نہیں، محرف شدہ ہے آپ کے نزدیک. آپ مولا علی آپ کا کے قرآن اپنے دکھائیں. مصادر کے روح سے، آپ کے اپنے مصادر کی روح سے آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ عثمان والی قرآن وہی امام علی علیہ السلام والی قرآن، یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، کیونکہ تو پھر عثمان آپ نے خود تو دکھائیں جمع مولا علی نہیں کا کیا. قرآن. پھر آپ دکھا دیں مولا علی کا سن لو قرآن. نا بھائی، سن لو. آپ ایک سوال تو واضح ہو جائے نا کہ کیا زید بن ثابت والی قرآن، عثمان والی قرآن وہی امام علی علیہ السلام والی قرآن ہے جیسے آپ نے ادعا کیا، یا آپ نے جھوٹ بولا؟ یہی ہے، یہ بالکل آپ نے جھوٹ بالکل بولا. یہی ہے. میں وجہ نہیں، بتاتا ہوں کہ بالکل یہ یہی جھوٹ، ہے. عرض کرتا ہوں کہ آپ خطا کہہ رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کہہ رہے. وجہ یہ ہے عثمان نے خود تو جمع نہیں کیا نا، اس کے لیے زید بن ثابت نے جمع کیا. زید بن ثابت نے جس میتھڈالوجی کے ساتھ، جس اسلوب کے ساتھ قرآن جمع کیا، وہ بخاری میں، مسلم میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ لکڑ سے وغیرہ وغیرہ سے لوگوں سے جمع کرتا تھا، شاہد لے کے آتے تھے. ایک روایت میں بھی نہیں ہے. اگر اس کے پاس مصحف تھا پورا امام علی علیہ السلام نے جمع کی تھی، اس کو دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو دوبارہ جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے ایک حدیث میں بھی، ایک روایت میں بھی نہیں کہ اس نے امام علی علیہ السلام کے مصحف سے لکھی ہے. یہ آپ نے بیٹھ کے ایسے جھوٹ بنا دیا. اس نے کس میتھڈالوجی سے روایت جمع کی ہے وہ آپ کی کتب میں ہے، میں لکھا دوں، اب لکھا دیتے ہیں کیونکہ بڑا اہم. یہی چیز دلالت کرتی ہے، یہی چیز دلالت کرتی ہے کہ مولا علی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا. یہ احادیث صحیح ہیں، یہ احادیث صحیح، یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس قرآن، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جب امام علیہ السلام نے قرآن جمع کی ہے تو ابو بکر عمر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ قرآن جمع کیا تو کہاں ہے؟ میرا سادہ سا سوال ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ سب سوال آپس میں مرتبط ہیں. دیکھیں، جب امام علی علیہ السلام نے فوراً بعد وفات النبی کر رہے ہیں شیخ نہیں ختم واپس نہیں، بڑا اہم سوال ہے، ہر عاقل کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے ابرار صاحب، کہ جب امام علی علیہ السلام نے فوراً بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جمع کیا، اور آپ کے صحیح حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترق حتى يرد علی الحوض، اس نے قرآن جمع کیا، تو پھر ابو بکر عمر نے ان کو کیوں دوبارہ قرآن جمع کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں اب مولا علی کے فضائل بے شک مسلم میں ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کلام ہے. اس میں کلام ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس میں کلام ہے، اس میں القرآن مع علی والقرآن مع علی. آپ مولا علی کا قرآن دکھائیں نا، آپ ادھر ادھر یہ کہتے ہیں. دیکھیں آپ اندر سے کافی مبغض ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کا منکر. کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی 2009 میں. ہمارا ایمان ہے، آپ کیسے یہ حدیث 6686 ہے، 6686. وافقہ الذہبی فی تلخیص المستدرک قال صحیح. ذہبی جتنا کٹر انٹا اشی آدمی، اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. حافظ حاکم نے تو کہا حدیث صحیح ہے. علی مع القرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علیہ الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ آپس میں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک مجھے حوض کوثر پہ وارد. ہمارا یہ عقیدہ ہے، دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے مولا علی قرآن سے جدا. میں نے صرف روایت کی بات کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مولا علی قرآن سے جدا تھے، معاذ اللہ. علی قرآن سے تھے، قرآن علی کے ساتھ تھا. باقی روایت کے اوپر کلام ہو رہا ہے، آپ کسی کو روایت صحیح ہے، حاکم نے کہا صحیح ہے، ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں فرار کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں آپ کے پاس کہ آپ کہتے ہیں اس روایت میں کلاؤ. روایت صحیح ہے، یہ میرا قول نہیں ہے. ذہبی جیسے کٹر ناصبی اور اتنا خبیر عالم حدیث ہے تو ہاں جی. ابھی آپ سوال آپ باغ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں، پر آپ کے کتاب سے یہ نقطہ بڑا اہم ہے. حافظ صاحب، مفتی ابرار صاحب، اس نقطے کو آپ سن لیں. وفات اسلام کی مظلومیت ہے، قرآن کی مظلومیت ہے، یہ مسلمانوں کی مظلومیت ہے، یہ بشر کی مظلومیت ہے کہ اللہ کے کتاب کے ساتھ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد وہ فرد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، وہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعزت اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. اب آپ جناب وہ خلافت کی بات چھیڑ رہے ہیں، کوئی بات چھیڑ رہے ہیں. دیکھو بھائی صاحب، نہیں آپ سن لیں، کس نے قرآن جمع کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے نے قرآن جمع کیا. میں نے کہا برسبیل تنزل ہم مان بھی لیتے ہیں، تنزل نہیں، یہ حقیقت ہے.
وہ آ رہے ہیں نا، آپ تو سن لو تو صحیح. دیکھیں قرآن جب اس ٹاپک کے اوپر مناظرہ ہوگا نا اس وقت دلائل کا جائزہ لیا جائے گا. آپ جو دلائل پیش یہ رہے تو ہیں یہ آیا خود کہ ان کے اندر مناظرہ ہے کتنی بھائی. جان ہے. ابھی آپ ابھی ہم کون سا مناظرہ کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے خود کہا ہے کہ آپ سوال کریں تو میں نے ایک سوال کیا ہے، آپ تو اس کو مناظرے کی شکل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب سن لیں، 1 یہ گھنٹے سے کتاب لگے السنہ ہوئے ہیں. ہے، یہ کتاب السنہ ہے، شاب دار السمیعی للنشر. علی منی وانا من علی وهو ولی کل مؤمن من بعد. ہر مسلمان کا ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حدیث صحیح رجال مسلم. انت اللہ کے منی بندے، ہم نے بمنزلت کب ہارون کہا یہ من حدیث موسیٰ. صحیح نہیں ارے ہے؟ یار اوے بھائی، ہارون وہ یہ بھی حدیث انت منی مسلم کی ہے، بمنزلت یہ ہارون حدیث من صحیح موسیٰ ہے، الا انک یہ لست مسلم کی نبیا حدیث صحیح ہے، ہم مانتے ہیں اس کو بھی. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اسناد حسن. اچھا عرض یہ ہے مفتی ابرار صاحب، اب مجھے 2 منٹ کے لیے بات کرنے دو، پھر آپ جواب دے دینا. جو آپ نے اعتراض کرنا ہے، سوال کرنا ہے، کر لینا. مجھے 2 منٹ بس اجازت دے دو. جی فرمائیں آپ. میں نے آپ کے کتب سے ثابت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مولا علی علیہ السلام، ہر مسلمان کا ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام اور قرآن اس طرح کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے روز قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد انہوں نے قسم کھایا کہ میں ردا نہیں پہنوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کروں. قرآن انہوں نے جمع کی ہے. آپ کے کتاب سے صحیح احادیث متعدد اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ابو بکر عمر کو دوسرا قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے پھر اب اس کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، کیونکہ وہ اسانید صحیح ہیں، جمع کیا تو انہوں نے کیوں دوبارہ قرآن جمع کرانے کی کوشش کی ہے نا. تو ایسی بات ہے اس قرآن میں، اس نسخ میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسخے میں ایسی بات ہے کہ خلافت اور سیاسی اغراض سے وہ متصادم ہے، تب ان کو اپنا بنانا پڑتا ہے. کس طریقے سے جمع کرتا ہے؟ دیکھو یہ کتاب ہے بخاری، زید بن ثابت کی حدیث آپ دیکھ لیں کہ وہ قرآن کیسے جمع کرتا ہے. حدیث 4669. زید بن ثابت کہتا ہے کہ مجھے جب عمر بن الخطاب نے بلایا، ابو بکر دونوں نے بلایا کہ آپ قرآن جمع کریں، تو كان اثقل علی مما بني فوالله لو كلفتني ثقل جبل من جبال كان اثقل علی مما امرني به من جمع القرآن. اللہ کی قسم اگر ابو بکر عمر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جاؤ، یہ میرے لیے زیادہ آسان تھی کہ میں قرآن کو جمع کروں. میں نے کہا اچھا، فقمت فتتبعت القرآن، میں گیا قرآن کو ڈھونڈنے، قرآنی آیات کو ڈھونڈنے. اجمعہ من الرقاء، میں جمع کرنا کسی کہیں سے کوئی پرچی پہ مل رہا ہے، کسی چٹی پہ، والاکتاف ہڈی پہ، العصب چٹائی پہ، پتے پہ، صدور الرجال اور کہیں لکھا ہی نہیں، کسی کو ایسے زبانی یاد ہے. حتی وجدت، پھر میں نے کچھ آیات جمع کی تو اس طریقے سے اس نے امام علی علیہ السلام کے مصحف سے نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. اس لیے نہیں لکھا انہوں نے کہ بھئی اس میں ایسی باتیں تھیں، اسی وجہ سے. آپ کے 2 منٹ ہو گئے. نہیں اچھا، اسی وجہ سے. اچھا اب آپ مجھے اس سوال کے جواب دے دیں کہ جب امام علی علیہ السلام کا قرآن نسخہ موجود تھا تو انہوں نے کیوں صحابہ نے قبول نہیں کیا؟ آپ بتائیں کہ وہ کہاں؟ میں جواب دوں؟ بتا دو. جی میں جواب دیتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیاسی مقاصد تھے، یا جس طرح آپ ایک رنگ دے رہے ہیں اس کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حکومت سنبھالی، خلیفہ راشد بنے، تو آپ نے اس قرآن کو منسوخ کیوں نہیں کیا؟ مولا علی جمل کر سکتے ہیں، صفین میں قتال کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو پہلے وہ آئے ہوئے تھے بھارت کے، وہ مولانا صاحب ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ مولا علی نے جو صفین میں دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے، ان کو قتل کر دیا. اتنا بڑا پاورفل خلیفہ ہو تو وہ اللہ کی کتاب کو نافذ کیوں نہیں کر سکا؟ وہ اس قرآن کو نافذ کیوں نہیں کر سکا جو اس نے جمع کیا ہوا ہے، جو اس کے پاس موجود ہے؟ حاکم وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، منصوص من اللہ آپ کے بقول. تو پھر مولا علی نے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا قرآن منسوخ کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ غلط تھا معاذ اللہ، اپنا قرآن کیوں نہیں نافذ کیا؟ اچھا آپ کے سوال ہم نے سن لیا. اچھا اب میں ان کے سوال کا جواب دوں گا جو یہ عرصے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ قرآن کہاں ہے، وہ قرآن کہاں.
پہلی بات یہ ہے کہ بھائی یہ دونوں فریق سے سوال ہے، دونوں قوم سے سوال ہے، صرف شیعوں سے سوال نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قرآن کہاں ہے، آپ لوگوں سے بھی سوال ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا آپ شیعوں کے اوپر سوال کریں، میں نے کیا، آپ مجھے جواب دیں۔ میں جواب دے رہا ہوں، یہ سوال عرض کر رہا ہوں، یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ میرے مولا علی اوپر علیہ سوال السلام، جب میں کہوں گا آپ کریں تب آپ کریے، آپ نے مجھے خود اجازت دی دیکھ ہے، خود عرض ہے، کہا ابھی ہے آپ جواب ہے، آپ سب سے سوچیں بڑا نا تو سوال صحیح شیعوں کے اوپر کہ کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھو آپ جو سوال کر رہے ہیں صرف جی شیعوں کے لیے فرمائیں نہیں ہے، فرمائیں۔ کوئی بھی اگر سنی ہے، اہل سنت میں سے عمری ہے، عاقل ہے، تو اس کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس تو صحیح حدیث موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا، اور ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے نسخے سے نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھے؟ جب ایک شخص علی مع القرآن والقرآن مع علی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہارون ہے، ٹھیک ہے، جب وہ قرآن جمع کر لیتا ہے تو دوسروں کو قرآن جمع کرنے کی کیا، اسی کے نسخے کو انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ پہلی سوال یہ ہے، کیوں اس امت کو اس نسخے سے اس قرآن سے محروم کیا؟ پہلے سوال تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا سوال ہے کہ وہ قرآن کہاں؟ یہ جھوٹ کہ یہ وہی عثمان والی قرآن ہے، یہ جھوٹ کسی اور کو سنا دینا، اس کی کوئی تاریخ میں کوئی شاہد ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کہاں ہے، یہ دونوں فرقے جواب دے دیں کہ قرآن کا۔ آپ لوگ ایسے شیعوں سے پوچھتے ہو، کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کے پاس کیوں جواب نہیں ہے؟ کس وجہ پہ آپ شیعوں سے پوچھنے کا حق رکھتے ہو اور خود جواب نہیں دیتے؟ دوسرا، شیعوں سے جب پوچھتے تو جواب یہ ہے، جواب سن لو، میں نے کہا میں اللہ کی قسم آپ کو جواب دوں گا۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے، یہی سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہاں سن لو، مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نسب سے، ان کے جتنے افعال ہیں وہ اللہ کے حکم سے۔ کافی شریف میں دوسری کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے پہلے اللہ کی جانب سے ان کے پاس صحیفہ آیا تھا، اللہ کی جانب سے، اس پہ مہر لگا تھا، فرمایا اس میں 12 صحیفے تھے۔ امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ یہ پہلا صحیفہ آپ ہے، یا جب میں وفات ہو جاؤں اس کو آپ نے توڑنا، اس پہ عمل کرنا، اور اس کے بعد اس کو امام حسن علیہ السلام نے کو دینا، وہ اپنا صحیفہ توڑ دیں گے، اس کا مہر توڑ دیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ اسی طرح 12 امام تک امام علی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عمل کیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن جمع کیا، اور امت پر دکھا سکتے ہیں وہ ان کے لیے۔ ابرار صاحب یہی بات جواب ختم کر لیں، پہلے اسی کے جواب ختم کر لیں، پھر وہ اگلا سوال لے لیجیے گا، بہت لمبا چوڑا چلا وہ گیا۔ حدیث موجود ہے اشیاء کتب میں۔ تو پھر وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن جمع کیا، انہوں نے اتمام حجت کیا، ان کو پتہ تھا کہ یہ امت نہ قرآن کو مانتی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے۔ جس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر بیماری پہ کہہ دیا کہ یہجر، یہ ہذیان کہہ رہے ہیں، انہوں نے قرآن، ابھی اس کا دلیل یہ ہے کہ ابھی قرآن کہتا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ آپ نے نماز پڑھنا ہو تو آپ نے پیروں کی مسح کرنی، قرآن کی آیت ہے۔ شیعوں کے ضد میں ابھی تک پیروں کو آپ دھوتے وضو میں، روزانہ نماز پڑھتے ہوئے، ایک وضو آپ کے قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سن لو، مسح رجلین پہ چلے گئے ہیں۔ اب پلیز جواب سن لو بھائی۔ دیکھو امت یہ ہے کہ اس نے قرآن کو نہیں ماننی ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قرآن نے فرمایا کہ جب کسی عورت کے ساتھ متعہ کر لو، اس کا اجرت، اس کا مہر دے دینا۔ یہ لوگ ابھی تک، یہ قرآن کی آیت ہے، ان کی کتابیں بری پڑی ہیں۔ در منصور کھولو، در منصور، پلیز خاموش ہو جاؤ یار، اللہ کا قرآن ہے، نہیں کہنا کہ ابو بکر کا قرآن، غلط کہہ رہا۔ در منصور کھول کے دیکھو، اس میں کتنی روایات موجود ہے کہ اس آیت سے مراد متعۃ النساء ہے۔ یہ قرآن میں آیت موجود ہے، متعہ کو نہیں مانتے۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام وہ قرآن لے کے آئے، ان کو پتہ تھا کہ یہ امت نے قرآن نہیں مان، لیکن انہوں نے اتمام حجت کر لی، کہا کہ یہ قرآن میں نے جمع کیا، اس کو لے لو۔ صحابہ سے کہا، صحابہ نے کہا کہ یہ قرآن آپ کے قرآن میں پتہ ہے، اس میں تو ہماری بے عزتی ہے، ہمارے خلافت کا ابطال ہے، اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کے احکام ہیں، ان کے فضائل کے وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، وہ نہیں چاہیے جی، نہیں چاہیے، اٹھاؤ لے جاؤ۔ فرمایا کہ آج میں لے کے جاؤں، جب تک 12ویں امام نہیں آئیں گے، میرے مہدی نہیں آئیں گے، اس کو کوئی نہیں دیکھا۔ کہا کہ کوئی مرضی لے جاؤ، نہ ہمیں تمہیں چاہیے نہ تمہاری مہدی چاہیے، لے کے جاؤ۔ تو آپ نے کون سے ڈیمانڈ، امام علی یہ کیوں انہوں نے کہا، یہ اللہ کے حکم سے کہا، کیونکہ ان کو پتہ تھا
کہ امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ امت برداشت کر سکے گی اللہ کا وحی کو، اس میں واقع کہ اس میں ایسے الفاظ ہیں، بعض مقامات پر ایسی چیزیں ہیں، ایسے آیات ہیں کہ اس کو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اب جب ان کی حکومت آئی ہے تو پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، یہ تو انت منی من منزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ من لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا کافر، علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، بغض نہیں کرتا مگر کافر، تو ان سے جنگ کرنے کے لیے کیوں گئی تھی؟ ٹھیک ہے نا، ناقفین، عائشہ صاحبہ، طلحہ، زبیر، صحابہ جنگ کے لیے کیوں گئے تھے ان سے؟ ٹھیک ہے نا، اور ان پہ بہتان لگایا تھا کہ آپ نے عثمان کا قتل کیا۔ پھر آپ کے مامو جان لشکر لے کے آتے، لشکر بعد از لشکر شام سے، کہ یہ عثمان کا قاتل ہے، آؤ عثمان کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو کب وہ مستقر ہوا ہے بھائی؟ اللہ یار کب اس وہ کا جواب مستقر نہیں ہوا بن ہے؟ رہا، نہیں جواب بن رہا آپ سے۔ اب جواب سن لینا، پھر کہہ دینا نہیں بن رہا، جواب خود بن رہا ہے۔ جب آپ کا اپنا خلیفہ ایک آیا کے متعلق، ان کے اپنی کتاب میں نے دکھا دی نا بخاری سے، انہوں نے کہا یہ آیا حدیث غلط ہے، کہ عمر کہہ دے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اس لیے نہیں لکھتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کیا۔ بھول گئے وہ بھول گئے بھائی۔ وہ میں نے 15-20 منٹ لگا دیے، وہ عمر صاحب کی، وہ میں نے حدیث آپ کو دکھا، آپ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے، میں نے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد سے دکھا دی، چاہتے تو میں مزید میں مصادر نے سے آپ دکھا کو کہا دیتا، بخاری میں سند دکھائیں، دوسرے کتاب سے تو سند صحیح دکھا دیا نا۔ دیکھیں ہمیں حالانکہ گفتگو بخاری کرنے کے دیں، سب آپ نہ کلام روایات کریں۔ دیکھیں، بخاری کے جب سب تک روایات صحیح- متفق علیہ ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ تو دکھا دیا نا۔ اور عمر صاحب نے صرف اس لیے کہ لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا، قرآن کو ناقص تسلیم کر لی، آپ کی کتاب سے ثابت ہے نا، یہ تو رد نہیں کر سکتے، اس کے لیے جائز ہے۔ مولا علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ، اور عمر کی خلافت ایسی خلافت تھی کہ اس کے خلاف لڑنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی داخلی جنگ تھا عمر کے زمانے میں، کوئی بغاوتی لشکر تھا عمر کے زمانے، کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا عمر کے زمانے میں۔ یہی چیز دلالت کرتی ہے کہ حضرت خاموش، عمر جو فرما رہے ہیں خاموش، کہ وہ قرآن کی آیت کے بارے میں نہیں فرما رہے۔ خاموش۔ عمر کے سامنے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے نہیں اٹھی تھی کہ آپ قاتل ہیں فلان شخص کے، آؤ بدلہ دے دو۔ شام سے لشکر نہیں آئے تھے کہ آپ قاتل ہیں بھائی، ہم آپ کے بیعت کو نہیں مانتے، آپ قاتل ہیں۔ اس کی حکومت تھی بلا منازع، وہ اپنی اس کی حکومت بھی طویل تھی، اپنی بلا منازع حکومت میں وہ ایک آیت 2-3 آیت کی ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے زیادہ ہو، اس نے قرآن ناقص مان لی، قرآن کو کامل نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ کی کتاب سے ثابت ہے۔ مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر حکومت صحابہ مان لیتے، آپ کی والدہ صاحبہ لشکر نہیں لے کے آتی، طلحہ زبیر لشکر نہیں لے کے آتے، آپ کے مامو جان لشکر پہ لشکر نہ لے کے آتے، اور آپ کے صحابہ کرام ان کے قتل کے فتوے نہ دیتے، اور 4.5 سال کے بعد وہ شہید نہ ہوتے، تو مجھے یقین ہے کہ عالم اسلام سے وہ ہر بدعت کو جڑ سے ختم کر لیتے، اختلاف ہی نہ رہتا اس عالم میں اگر ان کو مان لیتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ نہیں ہوا ان کے ساتھ اکثر لوگوں نے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ ان کو امام منصوص من اللہ نہیں مانتے تھے، اکثر لوگوں نے جو بیعت کی تھی ان کے ساتھ وہ وہی تھے جو ابوبکر عمر کو بھی خلیفہ برحق مانتے تھے، لیکن عثمان سے ان کو مخالفت تھی، کہتے تھے عثمان صحیح خلیفہ نہیں ہے، وہ عثمان کی خلافت کو بھی صحیح مانتے تھے شروع میں، کہتے تھے بعد میں عثمان خراب ہو گیا، اور معاویہ کو نہیں مانتے تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام سے بیعت کی تھی، وہ ان کو امام منصوص الطاعہ نہیں مانتے تھے۔ امام علی علیہ السلام خود اپنے لشکر سے تقیہ کرتے تھے، تراویح منع کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے ان سے تراویح پابندی نہیں لگ سکی، امام علی علیہ السلام نے بار بار لوگوں کو سمجھا کہ تراویح بدعت نہ پڑھا کرو، لوگوں تراویح سے منع ہو رہا ہے جی، دیکھ ہم کافر بن جائیں، لشکر نے تلوار اٹھانے کی نوبت آ گئی کہ خود مولا امام علی علیہ السلام پر، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے، تو اس لیے وہ اللہ کے حکم سے وہ مخصوص ہے اس وقت تک کہ پورا سنت کا احیاء ہوگا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اللہ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے، قرآن کی حفاظت کی بھی، تمام سنت کی حفاظت کی، امت نے سنت ضائع کیا، کچھ احادیث ہیں، اکثر احادیث ہم نہیں پہنچی ہیں، احادیث میں جو پہنچی ہیں وہ ضعاف بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، پورا سنت پورا شریعت منہ بمنہ محفوظ ہے، اس کے خازن کے پاس، اس کے امین کے پاس، امام مہدی علیہ السلام جب وہ تشریف لائیں گے سب ظاہر کریں گے۔ یہ جواب ہے آپ کا، قاری ابرار صاحب، حکم کرو۔
اچھا ابرار صاحب، اب اختتام کی طرف چلتے ہیں. اب مناظرے کا بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کب کرنا ہے، اور آپ کے اختتامیہ کلام، اور آگے اس کو ابرار ختم صاحب کیا کریں. جواب ہے آپ کا؟ اللہ یاری صاحب، بات یہ ہے کہ آپ سے نہ جواب نہیں بن سکا. وہ تو آپ نے تو کہنا ہی ہے نا. آپ ہم تو نے وہی کیا نازل بھی کیا؟ کرتے ہیں، ہم میری یہ سنیں، کہیں گے. اب آپ نے گفتگو کر، اب میری باری ہے، آپ خاموش ہو جائیں. آپ سے جواب نہیں بن سکا تو پھر آپ سے کیا کیسے ہیں، قیاس مال فارغ کی طرف چل پڑے، کبھی ادھر سے قیاس، کبھی ادھر سے قیاس. کبھی سادہ سا میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ مولا علی کا قرآن دکھا دیں. آپ دکھاؤ، آپ دکھاؤ کہاں ہے؟ ہمارا قرآن تو موجود ہے، ہمارا قرآن تو آپ کے مولا علی پاس علیہ بھی ہے، السلام میرے کا پاس قرآن بھی ہے. دکھاؤ. مولا علی علیہ السلام کا قرآن تم دکھاؤ. ہمارے نزدیک مولا علی کا یہی قرآن ہے. نہیں، کو دلیل دکھاؤ، یہ بلا وجہ دلیل ہے. مولا علی علیہ السلام نے دلیل قرآن جمع کیا، صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے نا آپ کی کتابوں سے. تو ابو بکر عمر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسی پہ عمل کیوں بات مت کیا؟ سنیں، یہ پہلا سوال. اس کا دوسرا جواب سوال، وہ یہی ہے، تم اس نسخہ کا دکھاؤ، جواب یہی ہے تم کہ مولا کا دکھاؤ. علی کا تم یہی اگر کہتے قرآن ہے. اجازت دو. اگر آپ کہتے ہیں یہ مولا علی علیہ السلام بات کا میری قرآن ہے، ہے تو یہ بس جھوٹ ہے. گفتگو آپ کر رہے ہیں. جھوٹ ہے. جی بولیں. اچھا ابرار صاحب ختم کیجیے گا. مجھے بس گفتگو کرنے تو پھر ختم کرتے ہیں کہ مولا، ہماری دلیل سب سے بڑی یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ مبارک آیا، خلافت راشدہ آئی، آپ نے اس زمانے میں اسی قرآن کو نافذ کیا، اسی قرآن کو نماز میں پڑھا، اسی قرآن سے آپ نے حلال و حرام کے مسائل نکالے، اسی قرآن کو امت تک پہنچایا. یہ اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مولا علی کا قرآن ایک وہی حدیث ہے ان کی جو ابو دکھائیں بکر عمر اپنی عثمان نے کتاب جمع میں کیا. سے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ قرآن جو موجودہ مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کامل ہے، اس سے کوئی چیز نقص نہیں ہوئی. دیکھیں یہ قرآن بالکل اللہ کا کلام ہے. دیکھیں سب صحابہ کا قول ہے، سب اہل بیت علیہ السلام کا قول یہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام. لیکن صحابہ میں سے کسی کا قول نہیں کہ قرآن کامل ہے. اہل بیت علیہ السلام کا کسی کا بھی قول نہیں کہ قرآن کامل ہے، نہ طلاق رسول صلی اللہ علیہ ثلاثہ کے وسلم کا بعد، قول ہے. طلاق ثلاثہ کے بعد اس پہ منازعہ کریں گے. نہیں، دیکھیں اگر آپ اگر کہتے ہیں نا دلیل آپ کے پاس یہ ہے، تو یہ دلیل نہیں بنتی کہ انہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہے، انہوں نے اس قرآن کے احکام پہ عمل کیا. کیونکہ یہ کہنا کہ وہ اس قرآن کو ناقص نہیں سمجھتے تھے، جیسے عمر بن الخطاب اس قرآن پہ عمل کرتے، وہ خود اس قرآن کو ناقص سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ میری عرض سنیں، طلاق ثلاثہ کے بعد ہم اسی مسئلے پہ نا مناظرہ کر اب لیں اس گے. پہ گفتگو ہو چکا ہے، گفتگو ہو گیا آج. یہ کوئی مناظرہ یہ تھوڑا گفتگو ہوئی ہے، اس میں آپ ہی کلام یہ کرتے گفتگو ہیں. ہو گئی ہے جی، میں نے یہ کون سے گفتگو دلائل ہو دی گئی ہیں ہے. یا میں نے کون سی حدیثیں پڑھی ہیں؟ آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسخے کو آپ نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے. دکھانا آپ نے ہے، دکھانا آپ نے مولا علی کیوں کا آپ نے کیوں نہیں دکھانا؟ وہ تو آپ کے کتب میں کیونکہ موجود ہے کہ انہوں نے جمع کیا تھا. آپ کے ہاں وہ منصوص من اللہ ہے، آپ کو وہ قرآن کیوں نہیں دیکھے گے؟ سوال چھوٹا سا صرف سوال ہے. وہ بھائی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے نا، انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا. امام علی علیہ السلام نے جمع کیا، آپ کی کتابوں میں موجود ہے. زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا ہے، وہ بھائی ایک دفعہ سن لو، زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا وہ مولا علی علیہ السلام کے نسخے سے جمع نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے دکھا دیا آپ کے سب آپ کی کتابوں مولا علی نے اس قرآن تو کے مولا ساتھ علی علیہ السلام کا اتفاق نسخہ کیا. کہاں ہے؟ ہاں مولا علی نے زید بن ثابت والے قرآن کے ساتھ اتفاق کیا، ابو بکر نے جمع کیا، دکھاؤ اس کے وہ ساتھ حدیث اتفاق دکھاؤ، کیا، ہم عمر مان نے جائیں گے. جمع. وہ حدیث دکھاؤ، ہم مان جائیں گے بھائی کہ انہوں نے سوال اتفاق تو کیا. مولا علی کا دور بتا رہا ہے. مولا دکھاؤ علی نے دکھاؤ حلال و بھائی، حرام دکھاؤ کے وہ مسائل حدیث سے دکھاؤ، لیے. وہ حدیث دکھاؤ کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کامل ہے. دکھاؤ. وہ تو ہے ہی نہیں میں نا. عرض کر رہا ہوں طلاق ثلاثہ کے بعد اسی مسئلے پہ مناظرہ کر لیتے ہیں. یہ موضوع ہو چکا ہے جناب. اب ٹھیک ہے نا، اب طلاق ثلاثہ پہ آئیں گے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. پتہ نہیں اللہ یاری صاحب آپ میرے ساتھ اس موضوع پہ کیوں نہیں مناظرہ کرنا چاہتے؟ وہ مناظرہ ہو گیا نا. یہ آج مناظرہ تھا. 2-2.5 گھنٹے سے آپ سے گفتگو کر دنیا رہا کا ہوں، یہ کون مناظرہ سا نہیں ہے. عقل مند اس کو مناظرہ کہے گا؟ اللہ یاری صاحب کون مناظرہ اس کو کہے گا؟ کون اس کو یہ مناظرہ کہے گا؟ یہ میں نے تو ایک مناظرہ سوال کیا تھا، آپ نے مجھے کہا سوال کرے. میں نے اسی سوال کیا، سوال پہ آپ مناظرہ ہوا ہے، ادھر اسی سے سوال پہ قیاس، مناظرہ ادھر سے ہوا ہے. قیاس، ادھر سے دیکھیں قیاس. صاحب، دیکھیں آپ کے مذہب سے آپ نے مناظرے کسی میں کا جواب سوال نہیں نہیں دیا جی. ہوتا، دیکھو میں نے مناظرے اپنے میں سب پوائنٹس. دلائل ہوتے ہیں. اچھا میری بات سن لیں، میرے اب نا سن موبائل کی لیں، بیٹری ابھی سن بالکل لیں، آخری، ابھی سن لیں. موبائل میں کی نے آپ بیٹری کی آخری کتاب سے درجے پہ ثابت ہے. کیا کہ آپ کا عقیدہ قرآن کے متعلق یہ ہے، جمع قرآن کے متعلق رسول اور اللہ دونوں نے قرآن کے ساتھ دیکھیں کوئی ثابت نہیں کیا، صرف آپ نے دلائل دیا، میں نے کہاں دلائل دی. اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اس کا میں نے جواب دیا. سب ثابت کیا، اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی. کچھ اس کے بعد ثابت نہیں. دیکھیں وہ تو آپ نے گفتگو کی ہے، میں نے آگے صحیح حدیث دکھا دی ہے، صحت بھی ثابت کر دی ہے. محمد ابن اسحاق کے متعلق
ثابت کیا ہے دیکھیں کہ اس بھائی کو کوئی مناظرہ نہیں کہتا، اس کو کوئی اکثر مناظرہ نہیں قرآن کہتا، اکثر قرآن ضائع ہو آپ نے چکا ہے، وہ بھی گفتگو آپ کی کی ہے، میں کتابوں نے سے تو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا؟ مناظرہ اس کو کہتے ہیں جو ہم نے تراویح پہ کیا تھا، وہ مناظرہ تھا، یہ مناظرہ نہیں تھا۔ چلیں یہ مناظر نہیں تھا، چلیں نہیں سب ان کی دلائل ویسے رہتے ہیں اور ان کے پاس کتب بھی نہیں ہے، وہ تو صرف شرائط طے کرنے آئے تھے، میرا خیال نہ ہے کہ تو ہم ان نے کو اس کے دلائل اوپر ابھی کی بات چلیں نہیں اس کا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ قرآن پہ گفتگو کافی ہو چکی ہے، وہ طلاق ثلاثہ پہ گفتگو ہونے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو کریں، چلے حدیث بعد میں کر حدیث لیں گے، میری قرطاس پہ، آخری بات سن لیں، حدیث قرطاس آخری بات پہ آخری بات سن لیں، یا انشاءاللہ حدیث منزلت پہ 10 گفتگو سوال کرتے کے ہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ثابت کر لیتی ہے کہ امام علیہ اب السلام طلاق تمام انبیاء سے ثلاثہ افضل ہے، پہ میری جان ابھی طلاق ثلاثہ پہ تو بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، طلاق ثلاثہ پہ طلاق آپ نے ثلاثہ کہا 10 شوال کے بعد، مزید کیا کہنا ہے؟ 10 شوال کے بعد جی گفتگو کریں گے نا؟ تو انشاءاللہ جی انشاءاللہ پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے اگلا موضوع۔ اگلا موضوع آپ سوچ لیں، یا حدیث ثقلین یا حدیث دیکھیں منزلت، ابھی طلاق ثلاثہ پہ تو ہو جائے نا، وہ تو چلیں دنیا رنگ دیکھ لے ہمارے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔